مختلف قسم کے آدمی مختلف قسم کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے یا یہ جو وبا بیماری پھیل رہی ہے وہ ان ملک والوں کی وجہ سے ہے۔ دوسرے حضرات یہ کہیں گے نہیں، ان ملک والوں کی وجہ سے نہیں، دوسرے ملک والوں کی وجہ سے۔ کچھ یہ کہیں گے کہ 5G ٹاورز کی وجہ سے۔ ہر ایک کا ایک اپنا اپنا بیان اور اپنی اپنی توجیہ ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے تو قرآن کریم ہمیں اس کا جواب دے دے گا کہ اگر فساد زمین پر پھیلے گا اور اگر مصیبت کسی پر آئے گی تو وہ مصیبت اور فساد لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آئے گی، کسی اور وجہ سے نہیں آئے گی۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا میں فساد پھیل گیا ہے، اس کی وجہ کیا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بد اعمالیہ ہے۔ یہ صرف نہیں، ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت کسی بھی آدمی کو لاحق ہوتی ہے فبما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ بد اعمالیہ لوگوں کی ایسی ہے کہ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کبھی اس دنیاوی زندگی میں ہی ہمیں عذاب کچھ نہ کچھ چکا دیتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ تعالی لوگوں کو کبھی کبھی دنیاوی زندگی میں ہی چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں اخروی عذاب سے پہلے، تاکہ لوگ راہ راست پر دوبارہ آ جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا ہے کہ میری زندگی میں کون سی کوتاہی ہے یا کون سی کوتاہیاں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے یہ سوچنا ہے اپنے سلسلے میں کہ میری وہ کوتاہیاں کیا ہے جن کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک نے یہی سوچنا ہے، ہم نے اپنے بد اعمالیوں کی طرف غور و فکر کر کے یہ دیکھنا ہے کہ کن اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے۔ One point we need to keep in mind all the time is that the least we can do whilst living our worldly life is be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Engaging in voluntary obedience is something which is very far-fetched from us. Why? Because voluntary obedience only counts and is only appreciated once an individual values something. Let me give a small example. If I press my father's head, if I take my mother a glass of cool water, she will only and he will only value those two voluntary obediences of mine and voluntary services of mine. If I value my parents, if I don't even appreciate my parents, I don't even value my parents, I am not grateful to my parents with regards to them, this voluntary service and voluntary obedience to my parents will mean nothing to them. They would rather not have this voluntary service and obedience than have it. In a similar manner, once it comes to Allah subhanahu wa ta'ala, He is our creator. Never mind our creator, He is our everything. We have our lives due to Allah subhanahu wa ta'ala. Everything we have during our lives, we have due to Allah subhanahu wa ta'ala. Voluntary worship is something which is very far-fetched from us. The minimum we can do is be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala with regards to number one, our life Allah ta'ala has granted us, and then we become more particular and look towards the major blessings Allah ta'ala has granted us, and we become grateful to Allah ta'ala with regards to those blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. www.darsequran.com